جی السلام علیکم۔ آج ہم زاویہ نگاہ والا جو ہمارا کورس چل رہا ہے اس میں ہم ایک خاص ٹیکنیک پہ بات کریں گے، وہ ہے حبس دم۔ زاویہ نگاہ آپ نے اس میں مختلف پریکٹس کو ٹیکنیکس کو دیکھا ہے، تو حبس دم بھی ایک ایسی ٹیکنیک ہے کہ جس کے اوپر تقریباً کافی زیادہ اولیاء کرام نے، عاملین نے اور مطلب کہ اس فیلڈ میں جو شوق رکھتے ہیں لوگ، انہوں نے بڑا کام کیا ہے۔ اور شروع میں جو میڈیٹیٹر ہوتے تھے انہوں نے اس کے اوپر بہت کام کیا ہے۔ اس کے اوپر جب کام کر لیتے ہیں تو وہ بہت زیادہ ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے ورک کرنا اور باطن میں جانا، اور مطلب اس طرح روحانی جو سفر ہے ان کے لیے بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ باطنی نگاہ والا جو معمہ ہے وہ ان کا حل ہو جاتا ہے۔ اس کی میں ایک ریزن بتاتا ہوں، پھر میں آپ کو یہ ٹیکنیک بتاؤں گا۔ ریزن اس کی یہ ہے کہ انسان جڑا ہوا ہے اپنے سانس کے ساتھ، سانس کا آنا، سانس کا جانا، یہ ہی زندگی ہے، اور اسی سے ہمارا دل جو ہے وہ چلتا ہے، اور اسی سے جو ہے نا وہ ہمارے باقی اعضاء چلتے ہیں، اور اسی سے ہمارا باڈی چل رہا ہے، اور اسی سے ہمارا دماغ چلتا ہے، اور اسی سے ہم فنکشنز پرفارم کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ جسے ہم کہتے ہیں نیند، اس میں بھی انسان جو ہے وہ اپنی روح کے کسی نہ کسی حصے کے ساتھ لازمی کنیکٹ ہوتا ہے، اور اس میں بھی وہ اس وجہ سے کہ سانس آ رہا ہے۔ سارا جسم بھی سو جائے تو سانس باقی ہے، تو اس کا مطلب ہے بندہ زندہ ہے۔ تو زاویہ نگاہ میں آپ نے ایک چیز دیکھی ہے کہ اس میں ہم کسی ایک پوائنٹ کے اوپر کنسنٹریشن کی جاتی ہے۔ تو ہم نے بہت سارے طریقہ کار اس میں دیکھے ہیں، لیکن مین جو یہاں پر چیز ہے، یہاں ہم سانس کی طرف فوکس کرتے ہیں کہ ہماری تمام ڈائریکشن جو ہے وہ سانس کی طرف ہو جائے۔ تو یہ بھی ایک زاویہ نگاہ کی طرف اشارہ ہے کہ دیکھیں نا، ایک بندہ اس پریکٹس میں لگا ہوا ہے کہ وہ اپنے سانس کو زیادہ روک سکے۔ دیکھیں، سانس آ رہا ہے، سانس کیا چیز ہے؟ ایک سمجھ لیں کہ جس طرح آپ کسی کو میسج بھیجتے ہیں یا کال کرتے ہیں، تو وہ کسی نہ کسی ہوا میں کوئی رستے بنے ہوئے نا، ان پر وہ رستے بنے ہوئے تو ڈیٹا جاتا ہے نا۔ اگر وہ رستے ہی نہ ہو، جسے سگنل کہتے ہیں، تو وہ سگنل ہی نہ ہو تو وہ ڈیٹا نہیں جائے گا۔ اسی طرح سانس ہمارا سگنل ہے۔ تو جب ہم اپنے سانس کو روکتے ہیں اس باڈی میں، یعنی سانس آ کے ہماری باڈی کے قریب کھڑا ہوا ہے اور ہم نے روک لیا ہے ہمارے اندر، یعنی کہ وہ موجود ہے، اندر سے باہر نہیں آ رہا، یا باہر ہے تو اندر نہیں جا رہا، یا اندر ہے تو باہر نہیں جا رہا، یعنی ہماری باڈی کے قریب ہے۔ اب ہماری ساری کنسنٹریشن ادھر ہے، لیکن چونکہ وہ جو سانس آ رہی ہے، وہ جو انرجی کی ویوز آ رہی ہیں، وہ جو سگنل آ رہے ہیں، انہوں نے ہمارے اوپر حصار کیا ہوا ہے، ہمیں اپنے انہوں نے اورا کی انرجی کے ساتھ ہمیں جکڑا ہوا ہے۔ اسی لیے ہم سٹیبل ہیں، یعنی کسی نہ کسی فارم میں اس کے ساتھ ہمارا کنیکشن ضرور ہے، ہم صرف اندر نہیں آنے دے رہے اس کو۔ اچھا، اب ہماری توجہ اس کے ساتھ ہے، اب ہم اندر تو نہیں آنے دے رہے، لیکن اس کا کنیکشن ہمارے دماغ کے ساتھ بھی ہے، اس کا کنیکشن ہماری روح کے ساتھ بھی ہے، ابھی کٹا نہیں ہے۔ ہمارے جسم کے جو پورز ہیں، سوراخ ہیں، ان کے ساتھ بھی ہے۔ ہم اس لیے روک رہے ہیں، آپ نے اس لیے روکنا ہے تاکہ آپ اس پہ سفر کر سکیں۔ اس کا کنیکشن، جس طرح سگنل ہوتے ہیں وہ ہر جگہ پر موجود ہوتے ہیں، اور وہاں جہاں جہاں سگنل ہے وہاں پر آپ کا میسج ڈیٹا جا سکتا ہے۔ تو یہی چیز ہم نے کرنی کہ ہم نے سانس روک کے ہم نے اس سگنل کا سفر کرنا ہے، یعنی وہ جو سانس آ رہا ہے نا جہاں پر، ہم نے ادھر کا سفر کرنا ہے، اپنی روح کو ادھر لے کے جانا ہے۔ پہلے وہ آ رہا ہے، اب ہم نے لے کے جانا ہے ادھر۔ تو اس کے لیے سانس روکنے کی پریکٹس جو ہے یہ آپ نے کرنی ہے۔ تو اس میں شروع میں آپ جب ایزی کنڈیشن میں بیٹھ جائیں اور اپنے سانس کی طرف آپ توجہ کریں، بیٹھے ہوئے نا ایزیلی، کوئی شور نہیں، کچھ نہیں، خوشگوار ماحول ہے، ٹمپریچر بھی ٹھیک ہے، اور آپ بیٹھے ہوئے رات کا یا صبح صبح کا ہے جب شور وغیرہ نہیں ہوتا، تو آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے سانس پر جو ہے نا وہ توجہ کر لی، سانس آ رہا ہے جا رہا ہے، اس پہ توجہ کر رہے ہیں۔ سانس پھر ڈھیلا ہونا شروع ہو جاتا ہے، گہرا ہونا شروع ہو جاتا ہے، جیسے نیند کے وقت ہوتا ہے نا، تو آپ نے اسی طرف توجہ کر لینی ہے۔ اب ہوگا یہ کہ جب وہ گہرا ہو جائے نا، بالکل آپ کی باڈی کے ساتھ میچ ہو جائے، ریلیکس ہو جائے، جیسا سوتے وقت ہوتا ہے، تو یہ اس کے آنے نہ جانے کا پھر پتہ نہیں چلتا۔ اس وقت آپ نے اس کو روک لینا ہے، اس پہ 2 منٹ لگیں، 4 منٹ لگیں، 5 منٹ لگیں، پھر آپ نے روکنا ہے۔ جب آپ روکیں گے تو آپ کی ساری توجہ ادھر ہی ہوگی۔ پھر چونکہ آپ نئے نئے کر رہے ہیں، آپ کے لیے ہو سکتا ہے کہ ½ منٹ آپ کر سکیں،
آپ نے اور کچھ بھی نہیں کرنا، بس اس کو کچھ دن اس کو بڑھانا ہے. یہ ٹائم پیریڈ 1 منٹ ہو جائے، 2 منٹ ہو جائے، 3 4 5 منٹ تک یہ چلا جاتا ہے آسانی کے ساتھ ایک ہفتے میں نا. تو آپ نے اس کو بڑھانا ہے. اب اس میں جب آپ فار ایگزامپل آپ کی 5 منٹ کی پریکٹس ہوگی، تو جب آپ نے پہلا منٹ جب آپ نے کیا نا، جب آپ نے پہلا منٹ یعنی کہ آپ نے اس کو روک لیا، پہلا منٹ شروع ہوا ہے، تو آپ نے اس وقت، کیونکہ خالی ذہن ہوتا ہے سارا، اس وقت بالکل ریلیکس کنڈیشن میں ہوتے ہیں. اب آپ نے پریکٹس کر لی چند دن، اور آپ کا پہلے 1 2 4 منٹ آپ کے بڑے ایزیلی گزریں گے. 5ویں پہ ہو سکتا ہے آپ کو جا کے مشکل ہو، کیونکہ آپ 5 منٹ کی پریکٹس ہے نا آپ کی، تو 5ویں پہ مشکل ہوگی آپ کو. پہلے 2 3 منٹ ایزیلی گزریں گے. تو آپ نے پہلے منٹ میں، پہلا منٹ جیسے ہی شروع ہوا، آپ نے اپنی توجہ زاویہ نگاہ والی سائڈ یعنی زاویہ نگاہ کی پریکٹس کو ذہن میں لاتے ہوئے، وہی کہ آپ نے 90 یا 60 کے اوپر جو ہے نا وہ اپنی سوچ کا زاویہ قائم کر لینا ہے. اور آپ نے دیکھنا ہے کہ جو پہلے آپ کو دیر لگتی تھی وہ دیر نہیں لگے گی، اس میں بڑی جلدی جو ہے وہ آپ کی ٹریولنگ شروع ہو جائے گی، آپ کا سفر شروع ہو جائے گا. یہ بھی کر سکتے ہیں. اور ساتھ اس وقت یہ بھی ہوتا ہے کہ جیسے ہی آپ اس وقت 90 سے اوپر اپنی سوچ کو لے جائیں گے نا، آپ کو ایسے لگے گا کہ آپ باڈی سے باہر آ رہے ہیں. آپ نے آنے دینا ہے، کیونکہ ہلنا وغیرہ تو ویسے ہی وہ آپ کو پہلے سکھا دیا نا، وہ بند ہو جاتا ہے آپ کا. تو ادھر سے آپ نکلیں گے، اور نکل کر جو ہے نا وہ آپ ہلکا ہلکا ٹریول شروع کر دیں. وہ شروع میں ایسے ہوگا جیسے آپ کا باڈی نہیں ہے، تو آپ اپنی روح کے ساتھ سفر کر رہے ہیں. آپ نے کرنے دینا جتنا بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. ارد گرد کر لیں، آگے پیچھے کر لیں، تو اس طریقے سے وہ جو ہے نا وہ آپ سفر کریں گے. پھر ریئل میں مشاہدات شروع ہو جاتے ہیں. پھر ایسے یہ ہر بندے کا اپنا ایکسپیرینس ہوتا ہے. کچھ لوگ جو ہے اس میں اپنا گھر دیکھ لیتے ہیں، کچھ باہر کی سڑکیں دیکھ لیتے ہیں. کچھ ایسے ہوتے ہیں کیونکہ ان کی ڈائریکٹ جہاں پر ان کی زاویہ نگاہ قائم ہوتا ہے نا، وہ ذرا لمبا سفر کر لیتے ہیں. کسی ولی کے مزار کی طرف چلے جاتے ہیں، کسی اور طرف چلے گئے، کسی دور دراز جگہ پر کوئی مشاہدہ ہو گیا، یعنی کہ وہ جس طرح ان کا لاشعور ہوتا ہے پھر اس طرف وہ چلے جاتے ہیں، اور انہیں باقاعدہ طور پر مشاہدہ ہوتا ہے. تو یہ اس طریقے سے آپ کر سکتے ہیں اس کو نا. تو اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. اس کو آپ آہستہ آہستہ 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ اتنا جو ہے نا وہ آپ لے جا سکتے ہیں 1 2 ماہ کی پریکٹس کے ساتھ. لیکن یہ وہ چیز ہے، پھر اس سے آپ کام بھی لے سکتے ہیں. یعنی کہ جب آپ کی سانس بند ہے، سسٹم اس طرح کا ہے، تو آپ اس میں جو ہے نا یعنی کہ آگے کام بھی کر سکتے ہیں دوسروں کی. اس کنڈیشن میں جا کر نا تو آپ روحوں کو بلا کر یا جیسے بھی ہے، یا لوگوں کے جو کام ہوتے ہیں یا معاملات ہوتے ہیں ان میں بھی آپ آگے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ آپ یہ سمجھ لیں کہ بڑی پاورفل ٹیکنیک ہے جو آپ کو کروائی گی. اس کا میں نے مختصر ہی آپ کو بتایا ہے آپ کے زاویہ نگاہ سے متعلق. ویسے جو اس کے ذریعے کام ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں. جیسے جیسے پھر آپ کی اس میں پریکٹس ہوتی جائے گی نا، ویسے ویسے آپ اس میں کام بھی کر سکتے ہیں. اور بڑا مزہ آتا ہے اس میں، کیونکہ آپ روحانی دنیا میں سفر کرتے ہیں. ایک چیز اور یہاں بتانے والی یہ ہے کہ اس دوران اگر کوئی بھی ڈر خوف والی کوئی چیز یا اس طرح کر کے تیز روشنی اس طرح کے معاملات ہوں، تو وہ اس میں آپ نے ڈرنا نہیں ہے، کیونکہ یہ اسی پروسیس کی چیزیں ہیں، یہ آپ کے ساتھ ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے. تو جسم اس میں بڑا ٹوٹ جاتا ہے، بڑا تھک سا جاتا ہے، تو اس کے بعد پھر نیند بڑی گہری آتی ہے. تو اس میں بھی کئی معاملات کئی مشاہدات ہو جاتے ہیں. تو آپ نے کسی قسم کا ڈر خوف نہیں رکھنا، کیونکہ آپ اس فیلڈ میں آئے ہیں تو یہ چیزیں تو پھر ساتھ ساتھ ہی ہوتی ہیں نا. لیکن یہ صرف آپ کو ویسے ہی ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے ہوتی ہیں، توجہ ہٹانے کے لیے ہوتی ہیں. حقیقت میں ان چیزوں کا ایسا کوئی وہ لنک نہیں ہے. تو آپ اس کو روزانہ چند منٹ دے دیا کریں. پہلے 1 منٹ کی پریکٹس کریں، 2 منٹ کی کریں. زیادہ جلدی کی ضرورت نہیں ہے. آپ آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ اس کو بڑھا سکتے ہیں. اس کے لیے اپنی خوراک، اپنی چیزیں جو ہے نا وہ آپ صحیح رکھنی ہے. آپ کا باڈی ٹمپریچر بھی ٹھیک ہو، روم ٹمپریچر بھی ٹھیک ہو، کوئی اسائنمنٹ پینڈنگ نہ ہو. سارے معاملات کو ڈیل کرنے کے بعد آپ اس کو اچھے طریقے سے کرنا ہے. اور وضو کر لینا، آپ نے دانت صاف کر لینے ہیں، مسواک کر لینا ہے، خوشبو لگا لینی ہلکی ہلکی. یعنی کوئی سر میں درد نہ ہو، کوئی ایسا سسٹم نہ ہو، بالکل ایزی ہو کے یہ کرنے والی چیزیں ہیں. تو یہ آپ کیجیے گا. بہت شکریہ.